کتنی بڑی طاقت ہو ہونے دو، میں اللہ کا سپاہی ہوں، اللہ میری ہیلپ کرے گا. اور کس طرح میرا مولا چلا. اے صاحبان ایمان، تربیت اولاد کی بات آ جائے، گھروں کو پاک و پاکیزہ کرنے کی بات آ جائے، پیٹ میں رزق حلال لے جانے کی بات آ جائے، ہر چیز میں آپ یہ کہیں گے کہ مولانا ویسٹ میں کچھ اور ہوتا. کہاں گیا وہ اسلام جو علی نے خندق کے میدان میں سکھایا؟ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جائیے. ہوں گے ہی کچھ لوگ لیکن ہم بھی آل محمد کے ماننے والے، پوری اپنی ایفرٹس کریں، پھر بھی اگر رزلٹ نہ نکلے تو اللہ سے سوال نہیں کرے گا. اور اس میں اسپیشلی سب سے بڑی ڈیوٹی اسلام نے رکھی ہے ہماری عورتوں. مرجعیت کا ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے، لیکن ہر فیملی اور گھر کے اندر عورت کو بنایا ہے پروٹیکٹر آف اسلام. بہت بڑی ذمہ داری عورتوں کو دی ہے. وہ جو ہم سورہ انعام کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، 5 چیزیں آ گئی ہیں، 5 چیزیں باقی ہیں، ان سب کا خلاصہ کہ گھروں میں یہ 10 چیزیں آئیں گی کیسے، یہ ہماری لیڈیز. اور بہت چھوٹی سی ایک بات کہوں پھر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. اور آج کے مسائل، مدینے کی مسجد، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے. اچھا، اللہ کے رسول نے 2 ڈیفرنٹ ٹائم سیٹ کیے تھے. فجر کی نماز کے بعد مردوں کو بٹھاتے تھے اور ان کے کوسچن آنسر ہوتے تھے، اور تقریباً اراؤنڈ 10 o'clock. یہ میں اندازے سے بات کر رہا ہوں، سردی گرمی میں چینج ہوگا، یہ عورتوں کے لیے سیشن تھا. تو نارملی عورتیں صبح کے وقت نہیں آتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ 10 بجے کے ٹائم پہ نہیں آتے ہیں، انلیس یہ کہ کسی کا ارجنٹ مسئلہ ہو. اور پھر اس وقت صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا مسجد النبوی میں باب رحمت سے ایک عورت انٹر ہوئی جس کا نام تھا اسما. یہ اسما بہت ہی کامن نیم ہے عربوں میں، اس کو چھوڑ دیجئے. اسما، وہ اسما نہیں جو شہزادی کی وفات کے وقت حجرے میں تھی، یہ دوسری اسما. اچھا، باب رحمت کیا چیز ہے؟ پیغمبر نے مسجد میں، جیسے اس وقت اللہ کی مسجد، اللہ کے رسول کی جو مسجد ہے نا مدینے، 74 گیٹس. نمبر 1 باب السلام، 73 باب جبرائیل، 74 باب بقری. ان میں سے ایک گیٹ کا نام ہے باب رحمت، گیٹ نمبر 3. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا باب جبرائیل کو بھی نارملی بند کر دیتے ہیں اور باب رحمت کو بھی، کیونکہ دونوں دروازوں کی اتنی ایک اسپیشل فضیلت ہے کہ ہر آدمی اس سے انٹر ہونا چاہتا. باب رحمت رسول اللہ نے رکھا تھا کہ بھئی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، کسی کا ارجنٹ مسئلہ بھی ہو سکتا یا کسی کا بہت امپورٹنٹ مسئلہ بھی ہو سکتا، تو وہ باب رحمت سے انٹر. یہ ایک نشانی ہوگی، جیسے ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی، یہ صرف ایمرجنسی میں استعمال ہو. باب رحمت، تو باب رحمت سے اگر کوئی آدمی آتا ہے تو نمبر 1 لوگ اس کو راستہ دے دیتے. یہ نہیں کہتے فرسٹ کم فرسٹ، تم دیر سے آئے تو پیچھے بیٹھو. اور دوسرا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت امپورٹنٹ مسئلہ لایا. تو جیسے ہی عورت فجر کے قریب آ رہی، ایک تو یہی چیز ان یوزول، یہ عورتوں کا ٹائم نہیں. اور پھر یہ عورتیں نماز فجر پیغمبر کے ساتھ جماعت میں پڑھتی ہیں، لیکن نماز پڑھ کے چلی جاتی یہ عورت ہے. تو ایک تو یہ بات کہ اس ٹائم پہ اس کے آنا ہی بڑا ان یوزول. اور پھر گیٹ نمبر 3 باب رحمت سے آ رہی، سب نے راستہ دیا. وہ رسول کے پاس گئی، کہا یا رسول اللہ، آپ کے پاس لوگ لاتے ہوں گے اپنے پرسنل پرابلم، میں اس وقت ایک ایسا پرابلم لے کے آئی ہوں جو مدینے کی ساری عورتوں کا پرابلم، یہ پوری کمیونٹی کا پرابلم، یہ میرا پرسنل نہیں. اور اسی لیے میں آئی ہوں کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ سوال کروں. اور وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ رحمت للعالمین اور عادل خدا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. آپ نے کبھی مرد اور عورت میں کسی قسم کا کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سے عورتوں کو پیغمبر نے ذرا سا زیادہ ان کی پریس کی، اپنی بیوی خدیجہ طاہرہ کے ذریعے بھی اور اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے. خدیجہ کے سارے فضائل بتا رہے کہ ایک عورت سارے مردوں سے سپیریئر، اور فاطمہ کے سارے فضائل بتا رہے کہ یہ عورت سارے مردوں سے سپیریئر. ایک آدھ فضیلت تو فاطمہ کی ایسی ہے کہ مولا کے لیے بھی نہیں. جب کبھی علی رسول کے پاس آتے ہیں، کسی ہسٹری میں نہیں لکھا کہ رسول کھڑے ہو کے رسپیکٹ دیتے.
فاطمہ جب آپ کے پاس آتی ہیں رسول خدا کھڑے ہو کے فاطمہ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. علی کے لیے بھی یہ جملہ نہیں ہے جو فاطمہ کے لیے. تو اب یہ اسما آ کے کہتی ہے, اس کی بات تو بہت لمبی ہے لیکن ٹائم بہت کم میرے پاس. آج کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے کبھی مردوں اور عورتوں میں کسی قسم کا کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا, آپ نے ہم عورتوں کو ایک بہت رسپیکٹ اور عزت دی, لیکن ایک جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مردوں کو زیادہ ثواب دلوا رہے, ہم کو کم ثواب دلوا رہے. نماز آپ نے ہم دونوں کے لیے رکھی, روزہ آپ نے ہم دونوں کے لیے رکھا, حج آپ نے ہم دونوں کے لیے رکھا, تلاوت قرآن بوتھ فار مین اینڈ ویمن, لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو آپ نے خالی مردوں کو دے دی, جہاد, اور اس کا ثواب بھی اتنا بتا دیا. ہم اگر ثواب لینے بھی جاتے ہیں تو آپ ہم کو روک دیتے ہیں. رسول اللہ سے لے کے کربلا تک کی ہسٹری میں ملتا کہ اگر کبھی ایموشنل ہو کے کوئی عورت باہر نکلی بھی, رسول اللہ نے واپس کر دی. مولا حسین نے کربلا کے میدان میں واپس کر دیا کہ عورتوں پہ جہاد نہیں ہے, تم خیمے میں جاؤ. تو اتنا ثواب والا عمل ہم کو کیوں نہیں ملا؟ پیغمبر مسکرائے, پہلے تو سارے مردوں کو دیکھا اور کہا آج تک تم نے کسی مرد کو دیکھا کہ اتنے اچھے طریقے سے اپنا میسج یا اپنا پیغام یا اپنا پرابلم کنوے کرے. اور پھر کہا کہ اسما, یہ کس نے کہا ہے کہ تم عورتوں کو جہاد نہیں مل رہا؟ البتہ جہاد المرأۃ حسن التباول, عورت کا جہاد ہے اپنے گھر کے سسٹم کو اچھے طریقے سے چلا, یہ عورت کا جہاد ہے. میں شارٹ کروں بات, عورت کا جہاد کیا ہے؟ اپنے گھر کو سنبھالنا. یعنی عورت کے لیے اس کی اپنی فیملی لائف, یہی اس کا بدر ہے, یہی اس کا احد ہے, یہی اس کا خندق ہے, یہی اس کا خیبر ہے, یہی اس کی کربلا. عورت کے لیے اس کا گھر اس کے لیے جہاد ہے. یعنی مرد کو جہاد کرنے بدر جانا پڑتا, احد کے میدان میں جانا پڑتا, خیبر تک کی ٹریولنگ کرنا پڑتی. عورت کو سارا ثواب یہ جہاد کا گھر میں مل رہا, بشرط یہ کہ وہ بدر کی طرح سے بیٹھے, احد کی طرح سے بیٹھے, خندق کی طرح بیٹھے, خیبر کی طرح. اب میں دو چھوٹی باتیں اس لیے بتا دوں کہ خوجے حضرات کے یہاں یہ چیزیں کم پڑی. میں آپ کی برائی نہیں کر رہا ہوں, پہلے یہ مجھے آج کل پہلے یہ نوٹ لگانا پڑتا. کچھ پریکٹیکل پرابلمز آپ کے یہاں زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں, یہ چیزیں کم بیان کی جاتی ہے لیکن بیان ہو جاتی ہیں آپ کے یہاں. بچے بھی نعرے لگا دیتے ہیں. تو دو باتیں سنی. احد کی جنگ سارا اینٹی کلائمیکس کیوں ہو گئے؟ شروع میں مسلمان جیت رہے تھے, ہار کیوں گئے؟ صرف ایک بیسک فالٹ, اللہ کے رسول نے 50 سپاہیوں کو ایک جگہ پہ بٹھایا تھا. وہ جو مسلمان لشکر کے بیک میں جو پہاڑی تھی اور وہاں سے ایک راستہ آتا تھا, کہا یہاں بیٹھ جاؤ, دشمن کہیں پیچھے سے اٹیک نہ کرے. ہم جنگ جیتے تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا, ہم ہار جائیں تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا. شروع میں فرسٹ راؤنڈ میں جب مسلمان جیتنے لگے تو 47 آؤٹ آف 50 نے یہ کہا کہ بھئی اب تو ہم جنگ جیت گئے, اب یہاں بیٹھ کے کیا کریں. ان کا سالار اور دو اور وہ رہے, باقی 47 چلے گئے. کافروں نے پیچھے سے اٹیک کی اور اتنا ڈیتھ ٹول میدان احد میں ہوا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جتنی بھی باقی 79 جنگیں لڑی گئی, ٹوٹل کیجویلٹیز کم ہیں ٹوٹل, اور ایک میدان احد کی کیجویلٹیز زیادہ. اور ایک عجیب بات, جیتتی بھی جنگ مسلمان ہار گئے. مولا نہ ہوتا تو اسلام ہی ختم ہو جاتا. میدان احد میں رسول اللہ بھی ہیں, علی بھی ہیں, لیکن مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا رسول کی پریزنس میں, علی کی پریزنس میں. کیوں؟ جس کو بٹھا کے گئے تھے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی. عورت کا جہاد یہی. اللہ کا رسول جو ڈیوٹی اس کو گھر میں دے کے گیا, اگر اس نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا اور گھر سے نکل کے کوئی اور کام کرنے لگی, سمجھیے احد کی طرح سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی. خندق کی لڑائی کس چیز کا نام؟ خندق کی لڑائی, بہت میں شارٹ میں بات کر رہا ہوں, خندق کی لڑائی کس چیز کا نام؟ ابو سفیان ایک الائن فورس کو لے کے آیا تھا, سارے عرب کے لوگوں کو ملا لیا تھا, اتنی بڑی فوج تھی. پیغمبر نے ایک ٹرنچ کھینچ دی, ایک خندق, ادھر ہم ادھر وہ. خندق کیوں کھودی گئی؟ کافر ہمارے اندر نہ آنے پائے. یہ پیغمبر نے ایک قسم کا رکاوٹ بنائی ہے کافر مسلمان کو دور کرنے کے لیے. خندق ایک جگہ پر, پتہ نہیں کون تھا کم بخت, اس نے جو خندق تھی نا, جو رسول اللہ نے میجرمنٹ دی تھی,
اتنی لینتھ ہوگی, اتنی ڈیپتھ ہوگی, اتنی وڈتھ ہوگی. اس نے وہاں سے خندق ذرا سی چھوٹی کر دی. عمر ابن عبدوت وہیں سے کراس کر کے آئے. رسول اللہ کی کیلکولیشن میں غلطی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ نے جب کیلکولیشن کیا کہ خندق اتنی چوڑی ہو تو کیلکولیٹ کیا تھا کہ کوئی آدمی چاہے عمر ہی کیوں نہ ہو اس کا گھوڑا اسے کراس نہ کر سکے. ایک مسلمان نے ذرا چھوٹا کر دیا اسے. وہیں سے آیا عمر ابن عبدوت. عورت کا خندق اس کا گھر, یعنی گھر کے باہر سارے اینٹی اسلام کام ہوں گے. گھر کو اسے محفوظ بنانا. کبھی ایسی غلطی نہ کرے کہ آج کے زمانے کا کوئی عمر ابن عبدوت خندق کراس کر کے اس کے گھر میں آ جائے. آج تو ڈش اینٹینا اور کیبل ٹی وی کے نام سے بہت عمر ابن عبدوت گھوم رہے ہیں. یہ عورت کی ڈیوٹی, اور اگر عورت اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دے تو کبھی بھی ویسٹ ہو کہ ایسٹ ہو, 21 سینچری ہو کہ 31 سینچری ہو, اسکول میں ہمارے بچے جائیں کہ یونیورسٹی میں جائیں, کبھی بھی وہ جو ایٹماسفیئر ہے اس کے پریشر میں نہیں آئیں اگر عورت اپنی ڈیوٹی کو انجام دے. ہوا کیا کہ شیطان نے پہلے ہماری عورتوں کو گھر سے نکالا. میں مرجع نہیں ہوں, مجتہد نہیں ہوں, فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ عورت کے لیے جاب حلال ہے کہ حرام. یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ کی زندگی کو اتنا مہنگا بنایا کہ مجبوراً ایک کی پگار یا سیلری سے گھر نہیں چلے گا, دوسرے کو بھی نکلنا پڑا. اور جب گھر خالی ہو گیا تو آج کا عمر ابن عبدوت انٹر ہوا آپ کے گھر میں اور آپ کے بچوں پہ کنٹرول کر لیا. بچہ جو ہے نا صرف اٹینشن چاہتا ہے پیرنٹس کی. پیرنٹس نہ ملے تو کسی گارجین کی. ہمارے بچے کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو, یزید کے محل جیسا ماحول تو نہیں ہے نا. یزید کے محل میں شراب ہے, یزید کے محل میں زنا, یزید کے محل میں غنا, یزید کے محل میں نماز کا مذاق ہے, یزید کے محل میں رسول اللہ کا مذاق ہے, یزید کے محل میں قرآن کا مذاق ہے, یزید کے محل میں ہر وقت گانا بجتا, یزید کے محل میں ہر وقت ڈانسنگ پارٹی اور شراب کی پارٹی ہوتی. اس محل کے اندر یزید کا اپنا بیٹا, یزید کا اپنا بیٹا ایک مومن کے کانٹیکٹ میں آ گیا تو یزید کے محل کی اتنی خرابیاں ایک طرف, اس مومن نے اس بچے کو ایسا پکا مومن بنا دیا کہ آج بہت سارے مومن بھی وہ قربانی نہیں دیتے جو اس نے دے دی. جب اس کو خلافت ملی, خلافت کوئی 1000-2000 پاؤنڈ کا نام نہیں ہے, ملین بلین کی بات ہو رہی. اس نے کک مار دی, مجھے نہیں چاہیے یہ خلافت جو خون حسین کے اوپر حاصل کی گئی. ہم 100 میں 20 پاؤنڈ خمس دیتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ دیں کہ نہ دیں, اور دیں تو کس طرح دے کے واپس لے لیں. اتنی بڑی قربانی وہ دے رہا ہے. اور یزید کا بیٹا, یزید نے کون سی اسے پاکیزہ غذا کھلائی ہوگی, یزید نے کون سا اسے نماز روزے کے ماحول میں رکھا ہوگا, یزید نے کون سا اسے حرام سے بچایا ہوگا. ارے ایٹماسفیئر کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو, اگر بچے پہ فل اٹینشن دی جائے تو جب یزید کا بیٹا اتنا پکا مومن بن سکتا ہے تو ہمارے بچے تو مومن کے بچے. آپ میدان میں جائے بغیر ہی کہتے تھے کہ مولانا یہاں یہ پاسبل نہیں. کیوں پاسبل نہیں جب یزید کے محل میں پاسبل ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک 2 سال سے جو فاؤل لینگویج استعمال کر رہا, میں اکثر ایک جملے میں جواب دیتا ہوں, تم 13 سینچریز کے بعد آگے یزید کا فیور کر رہے, اور یزید کا اپنا بیٹا جو اس زمانے کا آدمی ہے وہ اپنے باپ کو کنڈیم کر رہا. 13 سینچری کے بعد تم یزید کو جانو گے یا اس کا اپنا فیملی ممبر اپنے باپ کو زیادہ جان رہا ہو. خود یزید کے بیٹے کی لائف ہسٹری بہت توجہ سے پڑھیے, اس کے ریفرنسز نوٹ کر لیجیے, اور ایسے سارے دشمن اہل بیت کو شارٹ ریپلائی آپ کا یہی ہوگا. بیٹا اپنے باپ کو اتنی اچھی طرح جانتا کہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ جہنم میں جل رہا ہے, میں اس کے اندر شیئر لے کے کیوں اپنے آپ کو جہنم میں لے جاؤں. ہمیں مسئلہ پتا چلا کہ بابا نے فلاں مکان حرام طریقے سے بنایا, ہم نے کہا وہ جانے قبر جانے, ہمیں تو باپ سے ملا, ہم تو اسی کو یوز کریں گے. کتنے لوگ ہیں جو قربانی ایک مکان کی دے دیں, ایک بزنس کی دے دیں. مگر میں اصل بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ٹائم نہیں رہا, اصل بات کہہ رہا ہوں اٹینشن چاہیے بچے. اگر آپ فل اٹینشن دیں گے تو 90% اس ماحول میں بھی آپ اپنے بچوں کو بچا لیں. اور فل اٹینشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ رول عورتوں کا. آج بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, اس سے پہلے کہ عورتوں کو کوئی آبجیکشن ہو, وہ 2 دن کے بعد میری زیارت کی مجلس اور سنیں. لیکن میدان کربلا مردوں کا جہاد تو ہے اپنی جگہ, لیکن میرے خیال میں
کربلا کی عورتوں کا جہاد مردوں سے بھی زیادہ بڑا ہے. کریڈٹ کربلا کی ان عورتوں کو جاتا جنہوں نے اس طرح سے اپنے بچوں کو کربلا کے جہاد کے لیے مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کیا. اور ایک جملہ میں بہت زیادہ کہا کرتا ہوں کہ جب میں کربلا کا جہاد دیکھتا ہوں کہیں یہ جملہ انسلٹنگ نہ ہو جائے. آقا حسین آپ میری نیت جانتے ہیں, انسلٹنگ وے میں نہیں کہہ رہا ہوں. جب میں کربلا کا جہاد دیکھتا ہوں تو زینب اور ام کلثوم کا جہاد دیکھ کر مجھے کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوتی. وہ تو جو بھی جیسا بھی جہاد کرے کم. بھائی علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا, ان کی رگوں میں علی کا خون ہے, یہ اس گھر میں رہی ہیں جہاں حسن و حسین کا بچپنا گزرا. انہوں نے آنکھ کھولی, عجیب گھر تھا علی کا گھر. باپ کو دیکھا تو معصوم, ماں کو دیکھا تو معصومہ, بڑے بھائی کو دیکھا تو معصوم, چھوٹے بھائی کو دیکھا تو معصوم. تو یہ جو بھی کرے کم ہیں. ہم تو سلام کرتے ہیں کربلا کی ان عورتوں کو جو امتی گھر میں پیدا ہوئی, جن کا نہ باپ معصوم ہے, نہ ماں معصومہ ہے, نہ بھائی معصوم ہے, نہ گھر میں عصمت. عام کلمہ پڑھنے والے خاندان سے آئی, اور وہ خاندان بھی کوئی بہت ہی ہائی اسٹیٹس نہیں رکھتے ہیں. بھائی فرض کیجئے کہ سلمان فارسی کی کوئی بیٹی آتی یا ابو ذر غفاری کی, تو پھر بھی سمجھ میں آتا کہ یہ معصوم نہیں ہے, لیکن معصوم کے بہت کلوز ہیں. یہ عام سے خاندان. لیکن اللہ اللہ, اہل بیت کے گھرانے میں آ کر یہ خواتین اس طرح سے مکس اپ ہو گئی کہ اگر ہمارا عقیدہ نہ ہوتا کہ زینب کا اسٹیٹس ہائی, تو ہم تو زینب میں اور رباب میں فرق بھی نہیں کر پاتے. منزل جہاد پہ آپ کو کہیں کوئی فرق نظر آ رہا؟ جو زینب کے جہاد کا اسٹائل ہے وہی رباب کے جہاد کا اسٹائل, جو ام کلثوم کا جہاد ہے وہی ام فروا کا جہاد ہمیں نظر آ رہا. وہ تو ہمیں عقیدے سے پتا ہے کہ زینب و کلثوم کا رتبہ بلند. ایک بہت مشکل سا اردو کا لفظ ہے, استعمال کر کے بہت ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا. علی کے نام کی لاج اصل میں علی کی بہوؤں نے رکھی ہے. اس انداز سے ایسا کریکٹر پیش کیا علی کی بہوؤں نے, اور اس میں بھی خاص طور پر رباب, خاص طور پہ رباب. اس کے بعد میرے پاس موقع نہیں ہوگا تو ایک ذمہ داری بھی ادا کر دوں, اور ویسے بھی بہترین وقت ہے. بعض صاحبان ایمان بے اولاد ہیں, انہوں نے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا. رباب کا نام آئے, اصغر کا نام آئے, تو اس دعا کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوتا. پروردگارا تجھے رباب کی اصغر کا واسطہ, جو بے اولاد مومنین نے خاص التماس کی ہے, ان کی یہ پریشانی دور فرما. اصغر کے وسیلے میں ان کو صاحب اولاد بنا, خاص طور پہ رباب. دیکھیں رباب وہ خاتون کہ آقا حسین نے رباب کے لیے ایک ایسا جملہ کہا جو ایک عام مومن بھی کہتے ہوئے ذرا شرماتا. آقا حسین نے کہا جس گھر میں رباب یا سکینہ نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا. بیٹی کے لیے باپ کہے تو پھر بھی سمجھ میں آتا, لیکن پبلک کے اندر اپنی کسی بیوی کو اس طرح پریس کرنا, یا رسول اللہ کا طریقہ ملتا ہے خدیجہ طاہرہ کی تعریف ہوتی ہے, یا آقا حسین کا طریقہ ملتا ہے کہ رباب کی تعریف. اور میدان کربلا کی تمام بیویاں وتھ فل ریسپیکٹ قربانی کے منزل پہ رباب ہمیں سب سے الگ نظر آ رہی ہیں, کیونکہ رباب وہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا سہاگ یعنی اپنا شوہر بھی قربان کیا, جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا بیٹا اصغر بھی قربان کیا, اور جنہوں نے کربلا کے جہاد میں شام میں اپنی سکینہ بھی قربان کی. شوہر, بیٹا, بیٹی, رباب نے سب راہ خدا میں قربان کیا. ایسی کون بیوی آپ کو ملے گی؟ بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میدان کربلا کی سب سے پریشان بیوی بھی شروع میں رباب تھی, اور بعد میں اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت بھی سمجھ رہی. ہاں, آقا حسین کے لاشے کو جب 11 محرم کو دیکھا تھا نا,
تو ایک وعدہ کیا تھا زندگی میں کبھی چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گا. یہ ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، مدینے کی تیز بارش میں بھی رباب کبھی باہر صحن سے اوپن اسپیس سے اس کے کبھی چھت کے نیچے نہیں آتی. مگر یہ بات کی منزل ہے. اس سے پہلے بعض علماء پڑھتے ہیں کہ شب عاشور، آج کی رات شب عاشور ہے نا، کربلا میں آج کی رات اور 24 گھنٹے کے بعد کی رات، کتنا بڑا چینج، کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. آج کی رات کربلا کے میدان میں جائیے، 61 ہجری میں سارے خیمے لگے، کل یہ سارے خیمے جل چکے ہوں گے. آج ہر بیوی کے پاس اس کا وارث بیٹا بیٹھا، کل یہ سارے بیٹے مقتل کے اندر ان کے سر کٹے ہوں گے، ان کے بے سر کے لاشیں پڑے ہوں گے. آج بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا باپ ہے، کل یہی بچی یتیم ہو چکی ہوگی. مگر شب عاشور کے حوالے سے کچھ مسائل آج آپ رات کی مجلس میں سنیں گے جو یہاں میں نے سنا ہے ہوتی ہے، اور کل دوپہر میں کچھ پڑھوں گا. ابھی تو یہ بات ہے کہ آقا حسین جیسے ہی شب عاشور آج پہلے مردوں کا ٹرائل یا ٹیسٹ کیا اور پھر عورتوں کا. مردوں کے لیے پوری میٹنگ بلائی، عورتوں کے لیے میٹنگ نہیں بلائی. آدھی رات کے قریب آقا اپنے مصلی سے کھڑے ہوئے اور ایک بار بیویوں کے خیمے کو باہر سے دیکھتے ہوئے چل رہے. ہر خیمے میں ہر بیوی بہت خوش نظر آ رہی ہے، کل کے جہاد کی تیاری کر رہی ہے. لیلا کے خیمے کے قریب سے گئے، دیکھا اپنے اکبر کو کل کے لیے تیار کر رہی. اونو محمد زینب کے خیمے کے قریب سے گئے، دیکھا زینب اونو محمد کو کل کے جہاد کے لیے تیار کر رہی. کبھی جعفر طیار کے حالات سناتی ہے جو ان کا دادا، اور کبھی حیدر کرار کے حالات سناتی ہے جو ان کا نانا. فروا کے خیمے کے قریب گئے، قاسم کی تیاری ہو رہی. البتہ ایک خیمے کے ابھی قریب پہنچے تھے، دیکھا بھی نہ تھا اس خیمے سے رونے کی آواز آ رہی. حسین تیزی سے آگے بڑھے، یہ خیمہ رباب کا خیمہ. دیکھا اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی. حسین نے پوچھا رباب کیوں رو رہی ہو؟ کیا اصغر مر گیا؟ 3 دن کا پیاسا ہے، یعنی 2 دن اور 2 راتیں، 3 راتیں. اصغر کو کوئی نقصان پہنچ گیا، رو کیوں رہی؟ بڑا عجیب جملہ رباب نے کہا میں تو رو رہی ہوں اپنی بدقسمتی پر، میں تو رو رہی ہوں اپنی محرومی پر. ہر بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ کل کے جہاد کے لیے کیا تیاری کی جا رہی ہے. لیکن آقا اس گھر میں آ کے اللہ نے مجھے سب دیا، اولادیں بھی دی، مگر 2 اولادیں اس طرح سے دی کہ دونوں جہاد کے لیے نہیں جا سکتی ہیں. بڑی بیٹی دی ہے سکینہ، لڑکیاں میدان میں نہیں جاتی، اور جو میدان میں جا سکتا ہے لڑکا وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتے. آقا کل جب یہ ساری بیویاں شہزادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو اپنی اپنی قربانی لے کے جائیں گی، اور رباب خالی ہاتھ جائے گی. مجھے نہیں معلوم آقا نے رباب کو کیا جواب دیا. ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ارے شہزادی آپ کہہ رہی ہیں میری سکینہ جہاد نہیں کر سکتی. ارے سکینہ تو تماچے کھا کے ایسا جہاد کرے گی کہ نام یزید کو گالی بنا دے گی. آپ کہہ رہی ہیں میرا اصغر اتنا چھوٹا کہ گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتا. ارے اصغر تو کل ایسا جہاد کرے گا کہ دنیا اکبر کا جہاد بھول جائے گی، دنیا عباس کا جہاد بھول جائے گی. یہ خالی اوریٹری کا جملہ نہیں ہے. پورا لشکر یزید نہ اکبر کے جہاد میں رویا ہے نہ عباس کے جہاد میں رویا ہے. اصغر کو دیکھ کے منہ پھیر کر یزیدی رونے لگے. ایسا جہاد اصغر کرے گا. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد